میں چونکا تھا، میں بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا جب کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ یہ دوسرا شخص تھا جو پڑا سو رہا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، 2 بج رہے تھے، یعنی مجھے سوتے ہوئے 4 گھنٹے گزرے تھے۔ اسے نیند کی بجائے غنودگی کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے اس شخص کی طرف دیکھا، چہرے مہرے سے وہ عرب نژاد لگتا تھا۔ وہ خاصا کم عمر تھا مگر اس کے چہرے پر دنیا جہان کا تجربہ تھا۔ رخساروں پر ہلکی سی داڑھی تھی جیسے ہفتے بھر سے شیو نہ کی ہو۔ آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی۔ اس نے بگڑی ہوئی انگریزی میں دریافت کیا، کون ہو تم؟ اس کا لہجہ کچھ فرانسیسی تھا، ویسے بھی عرب لہجے کے لحاظ سے فرانسیسی لگتے ہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ انسان ہوں، اور تم کون ہو؟ وہ مسکرایا تو اس کے سفید دانت جھلکنے لگے۔ انسان تو میں بھی ہوں، پھر تو ہماری خوب گزرے گی۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مجھے یوسف علی خان کہتے ہیں۔ عبید صلاح، اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ مسلمان ہو؟ ظاہر ہے، میں مسکرایا۔ لیکن تمہارا رنگ روپ تو ان سوروں جیسا ہے، اس نے بے تکلفی سے کہا۔ میرا مطلب ہے یورپ والوں جیسا۔ میرا تعلق پاکستان سے، میں نے نرمی سے کہا، اور پھر سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ میرا تعلق اصل میں کہاں سے تھا۔ پاکستانی؟ اس بار اس نے زیادہ گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ میرا تعلق امارات سے ہے، میرا قبیلہ شام سے آیا تھا۔ گویا میرا اندازہ درست تھا۔ عربوں میں سب سے خوبصورت نقوش شامی اور فلسطینی ہوتے ہیں، لبنانی بھی انہی کی نسل سے ہوتے ہیں، اور ایک زمانے میں بیروت مشرق کا پیرس ہوا کرتا تھا، جس کی راتیں پری چہروں کے جلووں میں جاگا کرتی تھی۔ عبید صلاح کا تعلق اس سرزمین سے تھا۔ اس کے سبک نقوش اس بات کی گواہی دیتے تھے۔ تم بھی قیدی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ظاہر ہے، وہ ہنسا۔ اپنی خوشی سے کون قید ہوتا ہے؟ کس چکر میں پکڑے گئے؟ چکر تو بڑا طویل ہے، اس نے طویل سانس لی، مگر فی الوقت میں ان کے ہاتھ آ گیا، اس لیے پکڑا گیا۔ یہ لوگ عرصے سے میری تلاش میں تھے۔ تمہارا جرم کیا ہے؟ جرم تو نہیں، تم اسے خواہش کہہ سکتے ہو، آزاد رہنے کی خواہش، جو اس کے علم برداروں کو برداشت نہیں۔ تم فلسطینی حریت پسند ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں صرف حریت پسند ہوں۔ اس کے بعد کیبن میں خاموشی چھا گئی۔ پورٹ ہول سے سمندر کی آواز آ رہی تھی، کبھی کبھی انسانوں کی آوازیں بھی آتی تھی، مگر مسلسل گونجتی آواز غالب تھی، یعنی انجن کی آواز۔ اس بوٹ کا انجن خاصا طاقتور محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت بھی بوٹ کم سے کم 20 ناٹ فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہی تھی۔ میں جان گرے اور ان قزاقوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بحر عرب جیسی مصروف تجارتی شاہراہ پر یہ لوگ اتنے بے دھڑک ہو کر قزاقی کر رہے تھے۔ اتنی دیدہ دلیری تو سپر ہائی وے پر ڈاکو حضرات بھی نہیں دکھاتے۔ آج کے دور میں بحری قزاقی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے سد باب اور بحری شاہراہوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایک بین الاقوامی ادارہ کام کرتا ہے، جو انٹرپول کا ایک حصہ ہے۔ اسے آپ بحری پولیس بھی کہہ سکتے ہیں، جو مصروف بین الاقوامی سمندری راستوں کی نگرانی کرتی ہے۔ بحری قزاقی کے انسداد کے لیے نہایت سخت قوانین ہیں۔ قزاقوں کے لیے لوٹا جانے والا سامان بھی ٹھکانے لگانا آسان نہیں ہوتا، اور بڑے بحری جہازوں کو لوٹنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ شپنگ کمپنیاں، صنعتی ادارے اور تجارتی ادارے زیادہ تر ملٹیپل کمپنیوں کی ملکیت ہیں، جو عالمی طور پر بے حد اثر و رسوخ رکھتی ہیں۔ اگر قزاق ان کو نقصان پہنچائیں تو یہ اسے ٹھنڈے پیٹ برداشت نہیں کرتی ہیں۔ ان کے اشارے پر بڑی طاقتیں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ تھا کہ قزاقوں کا گروہ بے حد طاقتور تھا۔ ان کی طاقت کا اظہار اس بوٹ سے بھی ہوتا تھا۔ اسے بنوانا کسی عام فرد کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس بوٹ پر مہلک ہتھیار بھی ہوں گے، جیسے اینٹی شپ میزائل۔ یہ گروہ اتنا جرأت مند تھا کہ دھڑلے سے لوٹا ہوا سامان کسی عالمی منڈی میں فروخت کرتا ہوگا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ معاملہ صرف بحری قزاقی تک محدود نہیں تھا۔ اس گروہ میں جان گرے جیسے افراد کی موجودگی بتا رہی تھی کہ اس گروہ کے مقاصد در پردہ اور ہی تھے۔ میں نے گزشتہ 24 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا تھا، اور اس وقت پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ صبح جو شخص مجھے یہاں چھوڑنے آیا تھا، اس نے 9 بجے ناشتہ ملنے کی نوید سنائی تھی، لیکن جب ناشتہ آیا ہوگا تو میں سو رہا ہوں گا۔ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ دوپہر ہو چکی تھی، لیکن لنچ کا نام نشان نہیں تھا۔ یہاں کھانے پینے کا کوئی رواج نہیں ہے؟ میں نے عبید سے پوچھا۔ وہ مسکرایا۔ ہم قیدی ہیں اور جیل کا مینول قیدی کی مرضی سے نہیں بنتا۔ اگر ان کا موڈ ہوگا تو لنچ آ جائے گا، ورنہ رات تک انتظار کرنا پڑے گا۔ دروازے پر کھٹکا ہوا اور دروازہ کھلا۔ اندر آنے والے کے ہاتھ میں ایک عدد ٹرے تھی، جس میں رکھے پیالوں میں ابلے ہوئے چاول تھے، ساتھ ہی ابلی ہوئی مچھلی کے کتلے تھے۔ عبید نے کہا، چلو تمہاری دعا تو پوری ہوئی۔ وہ صبح ناشتہ کر چکا تھا اور اس نے لنچ میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ بھوک کے باوجود میں نے بدمزہ ابلے چاول اور مچھلی حلق سے اتاری تھی، اور وہ سب صاف کر گیا تھا۔ اس نے ایک ڈکار لے کر خدا کا شکر ادا کیا۔ کمبخت، گھٹیا چاول پکاتے ہیں۔ ظاہر ہے قیدیوں کو یہ اچھا چاول تو نہیں کھلائیں گے، میں نے تبصرہ کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بوٹ پر راشن میں یہی چاول ہے، سب کو یہی ملتا ہے۔ دراصل بوٹ کا باورچی بیمار ہے، اور جس شخص کو قائم مقام باورچی بنایا گیا ہے، اسے صرف یہی بنانا آتا ہے۔ جب تک باورچی ٹھیک نہیں ہو جاتا، ہم سب کو اس پر گزارا کرنا پڑے گا۔ کیا ہمیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ کم از کم مجھے نہیں ہے۔ انہیں خطرہ ہے کہ میں سمندر میں کود کر فرار نہ ہو جاؤں۔ میں پہلے بھی ایک بار اسی طرح فرار ہو چکا ہوں۔ سمندر کے راستے تمہیں کسی شارک نے نہیں کھایا؟ ضرور کھا لیا ہوتا اگر میں تیر کر فرار ہوتا۔
میں نے کیا یہ کہ جہاز میں ایک طرف آگ لگائی اور دوسری طرف سے کشتی لے کر فرار ہو گیا۔ یعنی تم کامیاب رہے؟ کہاں بھائی، اس نے سر دہا بھری۔ 1 گھنٹے بعد میری کشتی کا تیل ختم ہو گیا اور انہوں نے مجھے آرام سے آ پکڑا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کشتی میں ایک ایسا آلہ لگا تھا جو سگنل دے کر اپنی پوزیشن بتاتا تھا۔ چلو یہ بھی اچھا ہوا، اگر آلہ نہ ہوتا تو یہ بھی مجھے تلاش نہ کر پاتے اور میں بھوکا پیاسا اللہ کو پیارا ہو جاتا۔ وہ کہتے کہتے چونکا۔ تم کون ہو اور تمہارا قصور کیا ہے؟ میں ایک شپ ایس خلیج پر چیف انجینئر ہوں اور قصور میرا خاصا سنگین ہے۔ میں نے ایک حرامی قسم کے گورے کا تخریب کاری کا منصوبہ ناکام بنا دیا تھا۔ ظاہر ہے وہ اس بات پر چراغپا ہوگا، اتفاق سے وہ کشتی پر موجود ہے، وہی مجھے گرفتار کر کے لایا ہے۔ تم جان گرے کی بات تو نہیں کر رہے ہو؟ اس نے بغور مجھے دیکھا۔ میں چونکا۔ تم کیسے جانتے ہو اسے؟ اس نے کہا لگایا۔ اس کو تو سمندر کی مچھلی جانتی ہے، اتنا آدمی آج تک سینا سمندر پر نہیں آیا ہوگا۔ اس نے جان گروہ کو ایک ناقابل بیان لفظ سے نوازا۔ اسے ان قزاقوں کے ساتھ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ یا تو تم احمق ہو یا اس فیلڈ میں نئے آئے ہو۔ دوسری بات درست ہے، میں نے اعتراف کیا۔ میں نے سال بھر پہلے ہی میرین انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی ہے۔ اسی وجہ سے تم اس خبیث آدمی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ سمندر کا شیطان ہے اور قزاقوں سے اس کے روابط خاصے عرصے سے ہیں۔ یہ ان کے لیے مخبری بھی کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے قزاق کامیاب چھاپے مار کر بحری جہازوں کو لوٹ رہے ہیں۔ میں دنگ رہ گیا، اور اس کے باوجود اسے بین الاقوامی شپنگ کمپنیوں میں کام کرنے کا موقع ملتا رہا۔ یہ بڑی پیچیدہ سیاست ہے، اس نے مختصر سے کیبن میں ٹانگ پھیلاتے ہوئے کہا۔ اس کے ڈانڈے بین الاقوامی تجارتی سیاست سے جا ملتے ہیں۔ تم کچھ عرصے ان کے ساتھ رہو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ آکٹوپس ہیں جو رفتہ رفتہ اس سمندر میں اپنے بازو پھیلا رہے ہیں۔ میں نے غور کیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ان کو عالمی طاقتوں کی مدد حاصل ہے؟ ظاہر ہے، اس نے شانے ہلائے۔ اس کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس قسم کی گن بوٹ تمہارے خیال میں کن ممالک کے شپ یارڈ بنا سکتے ہیں؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی بوٹ نہیں ہے، اس میں سمندر کے اوپر، اس کے نیچے اور فضا میں کسی کو بھی نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت ہے۔ اس خطے کے کسی بحری جہاز کے پاس اتنی جدید گن بوٹ نہیں ہے۔ ان کے پاس اس سے بھی بڑے بحری جہاز ہیں۔ گویا یہ سمندری مافیا ہوئی، میں نے سوچ کر کہا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ ہماری منزل کہاں ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ بحر ہند میں ان کے اڈے ہیں، جہاں سے نکل کر یہ قزاقی کرتے ہیں۔ لیکن یہ اڈے کہاں ہیں کوئی نہیں جانتا، اور اگر جانتا بھی ہے تو زبان نہیں کھولتا، جیسے تم زبان کھولتے ہوئے ڈر رہے ہو۔ میں نے اسے اکسایا۔ اس نے مجھے خونی نظروں سے دیکھا۔ یہ بات تم نے کہی ہے، تم مجھے اچھے لگتے ہو، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ عبید صلاح کسی سے نہیں ڈرتا۔ میرے قبیلے کے لوگ اس لفظ سے ناآشنا ہیں۔ سوری، تمہارا دل دکھا۔ میں نے معذرت کر لی۔ بزدلی سے بڑھ کر ہمارے ہاں کوئی گالی نہیں ہے، اس نے دوبارہ نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ میرا باپ قبیلے کا بہادر ترین آدمی تسلیم کیا جاتا تھا۔ میں اس شیخ سعادت صلاح کی اولاد ہوں۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں باقاعدہ دراز ہو کر سو گیا تھا۔ سونے سے پہلے میں نے عبید صلاح کی نظر بچا کر اپنا پستول گدے کے نیچے رکھ دیا۔ سونے کے دوران اس کے سامنے آ جانے کا خطرہ تھا۔ سونے کے معاملے میں ہمیشہ خوش قسمت رہا ہوں، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ بستر پر دراز ہوتے ہی مجھے منٹوں میں نیند آ جاتی تھی۔ اب بھی میں لیٹتے ہی سو گیا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ میرا ساتھی خراٹے لے رہا تھا۔ قید میں اس کا سکون قابل رشک تھا۔ کیبن کے ساتھ ہی ایک مختصر سا باتھ روم تھا، جہاں بمشکل ہی ضروریات سے فارغ ہوا جا سکتا تھا، مگر ان حالات میں یہ بھی غنیمت لگتا تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا تھا کہ دروازہ کھلا۔ میرا خیال تھا کہ رات کا کھانا آیا ہوگا، لیکن اس کے بجائے آنے والے نے اشارے سے مجھے باہر آنے کو کہا۔ میں باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں .45 کا پستول تھا اور وہ پوری طرح چوکنا تھا۔ میرے باہر آتے ہی اس نے دروازے کو لاک کر دیا۔ چلو، اس نے کہا۔ میں اس کے آگے چلنے لگا۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔